اور جو ڈائلسس ہے وہ روزانہ ہم 50 مریضوں کا ڈائلسس فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی چارجز نہیں۔ ایک وارڈ گائنی کی ہے، ایک وارڈ جو ہے وہ آئی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم وہاں پہ ڈائگنوسٹکس ہیں، ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین کی فیسلٹی ہم مہیا کریں گے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکس رے ہے اور او پی ڈی ہے، ڈینٹل او پی ڈی ہوگا، جنرل او پی ڈی ہوگا۔ لوگوں کو ہم ادویات فری فراہم کر رہے ہیں۔ جب سے یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے کسی ایک مریض سے بھی کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں زندہ دلوں اور جاگتی آنکھوں کو کنزا وحید کا سلام۔ ناظرین، علی اجویری ٹرسٹ کا نام آئے تو ہمارے ساتھ ان کے فاؤنڈر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی سر، تو آج ہم انہی کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس ادارے کو مینج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے چینل پہ بات کرنے کے لیے موقع دیا۔ جزاک اللہ۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے یہی کیوں مطلب کہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کہ خدمت خلق ہی کیوں کی جائے اور وہ بھی کڈنی ڈائلسس کے تھرو ہی کی؟ دیکھیں، جو سب سے بڑی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے وہ خدمت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخلوق سے محبت کے بارے میں قرآن پاک میں بھی واضح الفاظ میں بیان انہوں نے کیا۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اولیاء کرام صوفیاء کرام آئے انہوں نے لوگوں سے محبت کی۔ اپنے لیے جینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو جینا ہے تو آپ کو دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے لیے کوئی راحت کا سامان مہیا کرے، دوسروں کے دکھ دردوں کو بانٹے، دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرے۔ صرف اپنی تکلیف دور کرنا کوئی کمال نہیں۔ تو اسی لیے میں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرف راغب کیا، اور اس کے بعد مجھے انتہائی سکون بھی میسر ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جو غریب مریض ہیں ان کو ادویات مفت فراہم کرتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اس وقت تک تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو ہم ادویات دے چکے ہیں۔ ہمارا کام 2500 روپے سے شروع ہوا تھا، اب الحمدللہ ہمارے جو ایکسپینسز ہیں جو میڈیسن کی مد میں ہیں، ڈائلسس کی مد میں ہیں، یہ سالانہ 5 کروڑ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو الحمدللہ یہ کام اسی طرح چل رہا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے دکھ کو سمیٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ہم دوسروں کے دکھ نہیں سمیٹ رہے، ہم اپنے دکھوں کو کم کر رہے ہیں۔ سر روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کتنے کیسز آتے ہیں اور ان میں کیا اخراجات ہوتے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو سینٹر ہیں اس وقت نیو ہاسپٹل میں ہے، جنرل ہاسپٹل میں ہے، داتا دربار شرین ہماری ڈسپینسری ہے، اس کے علاوہ ڈائلسس سینٹر ہے میاں منشی، اور داتا دربار ہاسپٹل میں بھی ایک ہمارا ڈرگ بینک کی برانچ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ آؤٹ ڈور میں اگر آپ صرف دیکھیں تو میو ہاسپٹل میں 1000 پلس پیشنٹ ڈیلی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنرل ہاسپٹل میں بھی او پی ڈی میں 600 700 پلس ہوتے ہیں، کبھی کبھی 1000 تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اور جو ڈائلسس ہے وہ روزانہ ہم 50 مریضوں کا ڈائلسس فری آف کاسٹ کر رہے ہیں اور اس کی کوئی چارجز نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کینسر کے پیشنٹ ہے وارڈ میں جو نیو ہاسپٹل میں 75% پیشنٹ جو کینسر کے ہیں ان کو علی اجویری فری ڈرگ بینک کیٹر کر رہا ہے، اور لوگوں کو ہم ادویات فری فراہم کر رہے ہیں۔ جب سے یہ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوئی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے کسی ایک مریض سے بھی کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیا اور ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ایک چیز، دوسرا ہم ہاسپٹل اب بنا رہا ہوں، ہاسپٹل ہے علی اجویری ڈائلسس سینٹر اینڈ میڈیکل کمپلیکس، اس نام سے جو ہے نا یہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔ یہ 30,000 اسکوائر فٹ اس کا سارا رقبہ ہے، اور اس میں نہ صرف یہ ڈائلسس سینٹر ہوگا 50 مشینوں کا، ایک وارڈ گائنی کی ہے، ایک وارڈ جو ہے وہ آئی کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ہم وہاں پہ ڈائگنوسٹکس ہیں،
ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، سی ٹی اسکین کی فیسلٹی ہم مہیا کریں گے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل ایکس رے ہے اور او پی ڈی ہے، ڈینٹل او پی ڈی ہوگا، جنرل او پی ڈی ہوگا اور اس کے علاوہ ایمرجنسی ہوگا. یہ پروجیکٹ جو ہے جس کی صرف ابھی کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ 350 ملین روپیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جو لوگ مخیر حضرات ہیں ان کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس کاز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو سر یقینی بات ہے کہ یہ ایک مہنگا ترین جو ہے ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے جو کہ آپ فری میں کر رہے ہیں. تو آپ نے مغیر حضرات کی بات کی، تو وہ کس طرح سے کیا پروسیجر ہے کہ وہ ڈونیشن جو ہے آپ تک پہنچائیں؟ وہ ڈونیشن ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ پبلک ہوتے ہیں کیونکہ ساری ٹرانزیکشن ہماری بینک کے تھرو ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، بینک میں کر سکتے ہیں، چیک بھیج سکتے ہیں، ہمارا نمائندہ وہاں سے کلیکٹ کر لے گا فوری طور. یہ سسٹم ہے. اچھا، اگر کوئی ڈونر جو ہے وہ جاننا چاہے کہ میرے جو ڈونیشن ہے میری وہ آیا صحیح طرح سے لگی ہے تو کہاں لگی ہے اور کس طرح سے، تو کیا اس کا بھی کوئی بیک اپ یا کوئی ڈیٹیلز رکھی جاتی ہیں؟ ہمارے پاس ہر ایک چیز کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں. یہ میرے پاس ایک امانت ہے اور ایک ایک پیسہ، ایک ایک ٹیبلٹ وہ میرے پاس امانت ہے اور ہم نے اس کو بڑا آرگنائز کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. پھر ہم نے شریعہ کمپلائنس کے تحت ہم جو ڈونیشن آتی ہے اس کو علیحدہ ڈالتے ہیں، جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو علیحدہ کرتے ہیں تاکہ جو ڈونر ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں خرچ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے ہمارا سسٹم بڑا فعال ہے اور مضبوط. بہت خوب سر، اس کے علاوہ دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ؟ بس یہی ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. اچھی کاز ہے اور اس کے لیے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سینٹر جو ہم میاں منشی میں چلا رہے ہیں، باقی سینٹر بھی، تو وہ وہاں پہ خود جا کے وزٹ کریں، مریضوں سے پوچھیں، ملیں. تو اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اگر صحیح کر رہے ہیں تو پھر ہمارا ساتھ. بہت ہی جو ہے نا عمدہ اور اچھی بات کہی کہ پہلے آپ جائیں، وزٹ کریں اور دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کام درست ہے اور ہم آپ کی ایک ایک روپے کی امانت جو ہے صحیح جگہ لگا رہے ہیں تو پھر ہمارے جو ہے ادارے کو آپ ڈونیشن سینڈ کیجئے، اور ڈونیشنز بھی سینڈ کرنے کے بعد آپ کو پورا کا پورا جو ہے ایک پروسیجر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی مل جائے گا. تو اسی کے ساتھ کنزا وحید کو اجازت دیجیے اور پیسفل پاکستان کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے. پاکستان زندہ باد.